انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لایا ہے، تو سن لو کہ تمہاری کہانی بھی ممکن ہونے کی طرف چل پڑی ہے۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو۔ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے اللہ کی، جب بھی پکارو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ اصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کی تعلق روائیوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نماز کی ہو یا بے نماز کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے۔ تمہاری دعاؤں کو مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر باری ہے۔ تم جیسا گمان کرو گے اپنے رب کو، ویسا پاؤ گے۔ اپنے بندے کی خاموش سسکی بھی سنتا ہے، وہ باتیں جو تم زبان پر نہیں لا پاتے ان کو سن کر بھی قبول کرتا ہے۔ بس کبھی یہ مت سمجھنا کہ وہ سن نہیں رہا، تمہارے کام میں اس چیز کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ ہے، بس اچھا گمان رکھنا۔ جب کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تب ہی تو سب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ راستہ نکالتا نہیں بناتا ہے۔ جو انسان عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، ہر روز وہ انسان عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو آج سے آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ 30 آیت پر مشتمل اس چھوٹی سی سورہ کو ضرور پڑھ کر سنا ہے۔ یہ ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، یاد رکھیں۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہاری یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ قرآن گواہ ہے معجزوں کا، تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کر دو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے۔
ایسا تو ممکن ہی نہیں، تہجد پڑھا کریں۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ جنہیں سب چھوڑ جائیں انہیں رب تھام لیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اپنی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟